یہ بات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويغلب ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. صوفي وأرواحنا للتراب مجتمع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد وآله. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد کہ فرصت بادلوں کی طرح ہے. کیا چیز؟ فرصت، اپورچونیٹیز. جو لائف میں ہے نا، اپورچونیٹی مل گئی، فرصتیں ہے نا، یہ بادلوں کی طرح ہے. جیسے کراچی میں بادل رکتا ہی نہیں ہے، بنتا ہے پنجاب میں چلا جاتا ہے، تو یہاں بارش، بادل کیسے آپ کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے؟ زندگی کی جو فرصتیں ہیں وہ بالکل ایسی ہے. آج آپ کو اپورچونیٹی ملی ہے، تھوڑی دیر میں اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا نہیں، تو سب سے جو بہتر اپورچونیٹی ہے وہ یہ زندگی ہے. اور اس زندگی میں جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اسلام ہے، اور اس اسلام کو جو کمال پہ پہنچاتی ہے نعمت، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. بس یہی میں بہر المقدماتی گفتگو کروں گا، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام میں سید الشہداء کے مقصد کو بیان کر سکے اور اس پر عمل کرے، اور بیوی کو ان کے بیٹے کا پرسہ دے سکے، اور وقت امام یہ جو وارث عزاداری ہے، وارث کربلا ہے، ان تک ہم پہنچ سکے. دو سوچیں ہیں. ایک سوچ تو یہ ہے کہ پرسہ دے دیا جائے امام زمانہ کو، اچھی بات ہے. دوسری سوچ یہ ہے کہ امام زمانہ تک پہنچا جائے. دو سوچیں ہیں. آپ کی مرضی ہے آپ اس محرم کو کیسے گزاریں گے. یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے اس محرم کو گزاریں کہ ہمارے وقت کا امام آ جائے. ایسا ہے، اور وہ کہیں پہ بھی نہیں. دیکھیے امام کی نگاہ کہاں ہے؟ یہی پہ تو ہے. امام کو کہاں سے اصحاب چاہیے؟ اسی چاہیے. جو حضرت اور پہ آنکھیں کریا کرتی ہے وہی امام کو چاہیے، اور وہ کہیں اور نہیں ہے، وہ یہیں پر ہے. تو ہمارے پاس اب یہ دو ڈویژن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو نہضتوں کو، دو موومنٹ کو سمجھنا پڑے گا. کہ دو موومنٹ ہیں خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے. یہ دو موومنٹ پیرالل ہے، ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور بعض جگہ پر تاریخ نے ایسا گھناؤنا کردار ادا کیا کہ ان کے ڈفرینس کو ختم کر دیا کہ یہ ایک ہی ہے یا ہے ہی نہیں. اور جو ابھی تک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اب یہ جو دو موومنٹ ہیں کہ جو خالق خدا نے انسان کو بنایا اور اس کے بعد یہ کریشن شروع کی، تو کریٹ کرتے ہی چیزیں جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی.
اب یہ کہ کیوں تھا مولانا صاحب ایسا، کیوں تھا ویسا، کیوں تھا، ظاہر ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی ہے، خالق بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، ہم تو خادم ہیں اور بندے ہیں اور عبد ہیں، تو ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ صرف اطاعت کا ہے۔ پہلی چیز جو پروردگار نے بنائی ہے وہ حضرت آدم کو جب بنایا مٹی کے لیے، ظاہر مخلوقات تو اور بھی تھی اور پہلے سے تھی، نور کی حالت میں تھی، لیکن جب مٹی سے حضرت آدم کو بنایا وہیں سے ہی ڈسٹنگوش شروع ہو گیا۔ یہ جب اللہ نے امر دیا کہ بھائی سجدہ کرو اس کو، وہیں سے شروع ہو گیا دوسری موومنٹ۔ وہ کیا تھی؟ جہاں پر علم حجاب بن جائے، جہاں پر تکبر آ جائے، وہاں پر وہ وجود کہ جسے ہزاروں سال عبادت کی توفیق ہو کائنات میں، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہاں غرور تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں مولانا صاحب، مطلب میں بڑے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو بہت بڑا عزادار ہوں، میں تو اتنے دنوں سے پوچھے کالے کپڑے پہنا ہوں، بغیر چپل کے چلتا ہوں۔ کوئی ان کی بارگاہ میں تکبر میں بالکل وجود نہیں رکھتا۔ یہاں پر خاکسار چاہیے بس، یہاں پر کچھ کرنے والا یہ نہ کہے کہ میں نے کیا ہے۔ کربلا انہی کی داستان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام سے یہی فرمایا، مولا آپ راضی ہیں ہم سے، یہ ان کی بارگاہ ہے۔ تو یہ پہلا کام جو ہوا وہ کیا ہوا؟ تکبر۔ میرا علم زیادہ ہے، میں ہاتھ سے بنا ہوا ہوں، نہیں اپنے آپ کو بڑھانا، سجدہ نہیں کیا، بس سجدہ نہیں کیا، انہوں نے باہر نکال دیا اپنی بارگاہ سے، اور وہیں سے موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی۔ اور قرآن کی آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کیا کہا مجھے موقع دیا جائے کہ میں آپ کے لوگوں کو، آپ کی مخلوق کو اڑا کروں، اغوا کروں، اغوا کروں، مغوی بناؤ۔ اب اغوا جو کرنا ہے، اغوا کرنا ایسے نہیں ہم اڑا کے لے جائے اغوا کرو۔ ابھی جو زمانہ ہے اس میں اب ذہن اغوا ہو رہا ہے۔ شیطان وہی بری تھا کہ آپ بولیں کہ شیطان تو حضرت آدم کے سامنے تھا، نہیں، وہ تو پھر اور اسٹرانگ ہو گیا، اور وہ پوری موومنٹ آدھے کی طرف یہ نہضت موومنٹ چلتی گئی۔ حضرت آدم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت آدم جیسی ہستی کو، یہ ساری باتیں آپ کو بتا ہے، میں کوئی نئی بات تو بتا نہیں رہا آپ کو، کہ حضرت آدم کو باہر بہشت سے جو جنت تھی اس سے باہر جو ہے وہ لے آیا۔ اب جب روئے زمین پر آیا تو یہ سب سٹارٹ ہو گیا۔ شیطان رکا نہیں، اس نے بولا میں نے حضرت آدم کو نیچے بیٹھ کے چھوڑ دو، نہیں، دونوں بیٹوں کے درمیان مسائل پیدا کیے۔ ایک کی قربانی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی اچھی چیز نہیں، حابیل اور قابیل، ایک نے جو قربانی کے لیے دی بہترین چیز تھی، دوسرے نے بہترین چیز نہیں تھی، بس اس نے وہاں پر آ کر پھر اب دیکھیں اب گیم پردے کے پیچھے چلا گیا۔ پہلے شیطان فرنٹ پہ تھا، اب پردے کے پیچھے آ گیا، پردے کے پیچھے سے آ گیا، اب قابیل کو ورگلایا پھر، اور پھر روئے زمین پر پہلا قتل کروایا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ایک نسل حضرت آدم کی، شیطان کو ہلکا مت لے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ دشمن اور ٹائم فریم، میں زیادہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ لائٹ جا رہا ہوتا ہے۔ فریم ایک ٹائم فریم ہے، اس کے اندر یہ ڈیفائن، یہ بتایا گیا نمازیں پڑھنی ہے پڑھو، حج کرنا ہے کرو، روزے رکھنے رکھو، صدقہ خیرات دینا ہے دو۔ خطرہ کس سے ہے؟ کہا کوئی خطرہ نہیں، کہا دشمن، کہا کوئی دشمن نہیں، کوئی دشمن، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، طواف کرو، سیکیورٹی ہم دیں گے، نمازیں پڑھتے رہو، سب کرتے رہو۔
کوئی تو دشمن ہوگا. نہیں, کوئی دشمن نہیں. یہ سب سے بڑا ظلم انسانیت پہ ہوا, جس کی ابتدا حق اور باطل کی جنگ سے ہو رہی ہو اور باطل کو حق کی طرح بنا دیا جائے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوا ہے؟ باطل کو غائب کر دیا آپ نے. آج آپ کے سامنے اگر مولا کے ماننے والے نہ ہوں تو کوئی باطل ہے؟ سب تو دوست ہیں, سارے دوست ہیں. کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا, کوئی ذرا سی بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کے مکتب میں شروع سے دشمن ہے ہی نہیں. اور دشمن نہ ہو, یعنی دشمن مطلب کیا؟ دشمن مطلب کہ کوئی مقابلے میں ہو, اور مقابلہ ضروری ہے. مثال کے طور پر میں بریکٹ کے اندر, پھر دوبارہ بہت ٹینشن نہ دو آپ کے ذہنوں میں, بریکٹ میں رکھو. مثال کے طور پر شیطان نہ ہو, شیطان نہ ہو تو کیا کریں گے ہم؟ ثواب ملے گا کوئی؟ مطلب ثواب کہاں ہے؟ مطلب ایک شخص پہاڑ پہ رہتا ہو, اس نے دنیا نہیں دیکھی ہو, کچھ بھی نہیں دیکھی ہو, نمازیں پڑھ رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, اس کو زیادہ ملے گا جو, یا جس کی بازار میں دکان ہے وہ اپنی نگاہوں کو نامحرم سے بچا کے رکھتا ہو. ادھر ہے نا, جہاں مقابلہ ہے وہاں پر کمال ہے. اصل جہاں مقابلہ ہی نہیں ہے, اصل نہ کچھ ہے ہی نہیں تو کمال بھی نہیں ہے. کوئی کمال نہیں ہے وہاں, اصل کمال نہیں ہے. آپ کا نفس, اللہ رضا بن فیاض رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, بہت بڑے عارف, آپ جانتے سنتے رہتے ہوں گے علماء کی گفتگوؤں میں. عشق کیمیا اردو میں کتاب بھی ہے ان کی. اللہ نے ان کو مقام دیا, غیب کا پردہ ان کے لیے ہٹا دیا گیا. انہوں نے اپنے بیٹے سے یا کسی سے کہا, ایک ذکر بھی دیا, اور کہا کہ اگر جوانوں کے لیے, مطلب سب کے لیے لیکن زیادہ ماشاءاللہ جوان بیٹھے, اگر نامحرم پر نگاہ پڑے, نامحرم پر نگاہ پڑے تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے, کھنچتا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں, میرا جملہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ کہتے ہیں مریض ہو, پھر تو مریض ہو. اور جب اٹریکٹ ہو رہے ہو, کھنچ رہے ہو, تو سر کو جھکا لو. اور ایک ذکر دیا انہوں نے, یا خیرہ حبیب و محبوب صلی علی محمد و آلہ, درود بھیج دے محمد و آلہ. کہا یہ ذکر کرو, تو کہا خدا تمہیں اس سے بچا لے. اب ضروری ہے نا کہ سامنے آپ کو ہو کہ ہاں نفس کھینچ رہا ہے, نفس کو کھینچ کر روکیں گے تو کمال تک پہنچیں گے. شیطان کا کام ہی یہی ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے, آواز کرتا ہے, مائنڈ کو کیپچر کرتا ہے. آپ بیٹھے ہوئے مجلس سن رہے, نوئے سن رہے, مطلب آج کل ماشاءاللہ نو آنا شروع ہو گئے سب کے, تو آپ سنتے ایک کا نو دوسرے کا, آہستہ آہستہ سائٹ پہ کچھ اور بھی آ جاتا ہے, کیونکہ بھائی موبائل آپ کا ہے, انٹرنیٹ تو آپ کا نہیں ہے نا, ایپلیکیشن بھی آپ کی نہیں ہے, تو وہ جو دل چاہے آپ نے سنائیں. اب آپ کا نفس کتنا کنٹرول کرتا ہے؟ 3 نوئے سن لیے, یار بہت ہے, ایک آدھ کچھ اور بھی سن لیتے, ایک ٹچ کرنا ہے بس, پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اب آپ اور اتنی تیزی سے وہ اپنے الگورتھم کو چینج کرتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنی تیزی سے آپ ادھر, اور آپ کو پتہ بھی چلتا, آپ کا وقت بھی گزر گیا, آپ کی ساری چیزیں بھی گزر گئی ہیں, اور آپ کو پھر احساس ہوتا ہے, بھاری پن ہوتا ہے, وہ سب کیونکہ اندر سے تو پاک ہے نا سب, لیکن اہل بیت سے محبت کرتا ہے. غلطی ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے, اور یہ خدا کا شکر کرے اگر شرمندہ ہوتا ہے انسان. یہ نعمت ہے پروردگار کی. یہ بعض اوقات جوان کہتے ہیں مولانا صاحب غلطی ہو گئی, کیا نماز پڑھے؟ نہیں, غلطی کا احساس ہو جانا خدا کی طرف سے. حدیث ہے
وہ نیکی جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے، وہ نیکی جو تمہارے اندر غرور پیدا کر دے، اور وہ غلطی جو تمہیں شرمندہ کر دے، وہ غلطی اس نیکی سے بہتر ہے. بہتر ہے. انسان شرمندہ ہو رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو موومنٹ ہے شیطان کی، یہ وہیں سے آ رہی ہے اور یہ چلتی آ رہی ہے، اور اس کو آپ آتے جائیں آگے. مطلب حضرت نوح کا بیٹا جو ہے وہ کشتی میں نہیں بیٹھا، وہ آپ تصور کر سکتے ہیں. حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں، مجھے کسی نے بولا مولانا صاحب وہ فلانے صاحب ایسے اچھے، مطلب ان کا بیٹا خراب ہو گیا. میں نے کہا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا نہیں بیٹا کشتی میں، فلانے صاحب حضرت نوح جیسے تھوڑی ہے، وہ نہیں بیٹا تو نہیں بیٹا، تو کیا کر سکتے ہیں. مطلب آپ کا کام ہے تربیت کرنا. جیسے آپ ماشاء اللہ یہاں سے بیٹھے جوان ہیں، آپ کے یہاں بہت سارے مسائل بریکٹ کے اندر اسکولوں کے جو ہوئے، اس میں ماں باپ کا بھی تو کام ہے نا تربیت کرنا. اب اسکول بھیج دیا چھوڑ دیں، اب اسکول میں کچھ بھی ہو رہا، کیا آپ کو آج دنیا میں آپ کے سامنے آپ بچے کو موبائل دے تو بھی آپ کی ذمہ داری ہے. یہ تھوڑی ہے کہ موبائل میں بچہ آن لائن پڑھ رہا ہے، ہر وقت پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے بھائی؟ کتنی دیر پڑھے گا؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ پیچھے چیک، آپ کی ذمہ داری. ایک حد تک تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا، لیکن ماں باپ خود موبائل میں یوز کر رہے ہیں، ان کو خود نہیں پتا. بچے کو دے دیا، خود کے ٹائم ہے. یہ ذمہ داری ہے زیادہ بہت کم. ایسے نہیں چھوڑ سکتے آپ کسی بھی چیز کو. ایک حد پہ جا کر اگر وہ گمراہ ہو جائے تو بہرحال آپ اپنی کوشش کریں، خدا کرے نہ گمراہ ہو، اللہ کرے کہ فلٹ آئے، واپس آئے. بہرحال دعا کرنی چاہیے انسان کو. زیادہ محترم، اب حضرت نوح کا بیٹا کشتی میں نہیں سوار ہو. یہ موومنٹ چلتی گئی، یہ موومنٹ رکی نہیں ہے، اور اس موومنٹ نے اپنے فوج کو بڑھاتا گیا، لشکر بڑھتا چلا گیا. شیاطین جن میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہے. پہلے ایک آسمان تک جاتے تھے، پھر کچھ نبیوں کے دور میں ان پر پابندی لگ گئی، ورنہ یہ خبریں لے کر آتے تھے. جو نیوز تھی، اخبار تھی کہ کیا ہونے والا ہے، یہ خبریں ان کو پتہ ہوتی تھی، یہی خبریں بتاتے تھے. یہ جو فرعون کو بتایا کہ بھائی تمہارے حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور ایسا ہو جائے گا، یہ کس نے بتایا تھا؟ یہ غیبی خبریں تھی نا. یہ خبریں آتی رہتی، اور یہ سلسلہ بہرحال چلتا گیا. اور جہاں پر کمان کے آپشنز زیادہ تھے، جہاں پر سوسائٹی کی فارمیشن تھی، وہاں پر اس نے بہت کام کیا اس سسٹم میں. یہ میں نے کہا کہ جہاں سوسائٹی کی فارمیشن ہوتی ہے وہاں پر سب سے زیادہ مشکل پائی جاتی ہے. جہاں انڈیویجول ہوتے ہیں، یعنی فرد ہے، وہاں پر اتنی شیطان انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتا. مطلب ایک تو لوگوں کو خراب کر دے گا، وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو کیا ہے وہ ہو جائے. لیکن جہاں ایک سوسائٹی بن رہی ہوتی ہے، ایک قوم بن رہی ہوتی ہے، ایک امت ڈیزائن ہو رہی ہوتی ہے نا، وہاں سب سے زیادہ یہ کام کرتا ہے. اب آپ تاریخ میں دیکھتے رہے، کوشش کریں گے کہ آپ کو مثال جو ہے وہ میں دیتا رہوں. بس میں آج ایک نبی کا ذکر کروں گا اور پھر اپنی گفتگو کو سمیٹوں. حضرت یعقوب کے گھر کے اندر اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا. اب حضرت یوسف، آپ نے قرآن میں حضرت یوسف کا واقعہ سنا، اور کیا حضرت یوسف نے کام کیا اور کتنی فارمیشن تھی. وہیں پر حضرت یعقوب کے گھر کے اندر ہی، ان کی اولاد کے اندر، اس نے اس دوسرا سسٹم کا اس نے اپنے آپ کو ڈالا. کیوں؟ یہ جو ایک ہے، لیکن ان کو بھی، اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کیا بننے والا ہے، لیکن جو پیچھے سے کام کر رہا ہے اس کو پتا ہی کیا بننے والا ہے. کیا کیا؟ کہا یہ تمہارے والد اس سے بہت پیار کرتے ہیں. پہلی چیز کیا کریٹ کی؟ حسد. حسد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہے تو سمجھ لیں کہ یہ سافٹ ویئر کس کا ہے، کس نے ڈالا ہے. ہوتا ہے نا معاشرے میں حسد، چلن، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو. کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہو تو میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میرے سامنے کسی کی تعریف کی جائے میں کتنی دیر برداشت کروں گا؟ دوست برداشت نہیں کرتے آج کل. اور مولانا جا کے آپ مولانا کی تعریف کریں،
مولانا صاحب کیا ماشاء اللہ کیا مجلس پڑھتے ہیں اور دیکھیں اور یہ وہ، تھوڑی دیر میں اندر سے آواز آئے گی بھائی میری بھی مجلس سن لو. تو یہ یعنی اصل بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. یعنی شیطان نے ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جو انسٹال کرتا ہے تو برباد کر دیتا ہے. ایسا حضرت یوسف کے بھائیوں میں ڈالا کہ لے گئے بابا میں دیتے. اچھا بابا کو بھی پتا تھا ان کا، وہ بھی نبی ہے اللہ کے، وہ بھی جانتے ہیں، لیکن وہ لے گئے. کیا کیا؟ مار دے. وہ تو سوچیں کہ ایک بھائی اچھا تھا. اور یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے قرآن میں سے، علماء نے بیان کیا ہے، میرا نہیں ہے کوئی، علماء نے بیان کیا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جہاں ہم لوگ آج کل اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں نا مولانا صاحب کیا مشورہ دے، ان کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں کوئی نہیں سنتا، خاندان میں کوئی نہیں سنتا، مثلا محلے میں کوئی نہیں سن رہا، کیا فائدہ مشورے کا؟ نہیں. ایک مشورہ تھا نا، باقی تو سارے خلاف تھے، سب نے کہا مار دو. ایک نے مشورہ دیا، اگر وہ بھی نہیں دیتے تو کیا ہوتا؟ ہوتے حضرت یوسف نہیں. ایک مشورے نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بنا دیا. ایک مشورے نے کہا مارو نہیں، کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا. باقی پھر اللہ کا سسٹم تھا اپنا، وہ خود. تو یہاں پر شیطان اپنا پورا سسٹم چلاتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جو دوسرا سسٹم ہے نا وہ اس سے اسٹرانگ ہے، کیونکہ شیطان بھی تو رحمان کا ہے نا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا خالق بھی تو وہی ہے. یہ جو میں اتنی پلاننگ کر رہا ہوں مجھ سے بڑا پلانر ہے وہ. میں فرض کروں کہ میں مار دو، اچھا چلو کنویں میں ڈال دو، اچھا ختم کر دو. کاروان کو بھی وہی بھیجے گا، پانی کی شدت بھی وہی پیدا کرے گا، تشنگی میں ڈھونڈیں گے پانی کو، نکلیں گے حضرت یوسف. وہ پلانر ہے. تو یہ دوسرا سسٹم، اس کو بھی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم کوشش کریں کہ ان چند دنوں میں بیان کریں جانے محترم. تو یہ دونوں سسٹم پیرالل اور یہ چل رہے ہیں اور یہ چلتے جا رہے ہیں، اور ہم جس دور کے اندر ہیں یہ دونوں سسٹم موجود ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے چند دنوں میں کہ ہم کس سسٹم کے ہیں، ادھر ہے یا اس طرف ہے. اذان محترم، یہی سسٹم کربلا کے واقعے کو کریٹ کرتا ہے. یہ سسٹم پوری طاقت امام کو خط لکھے گئے، بس میں بہت تیزی سے مائنس کرتا ہوا، کہا کہ کوفہ آ جائے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ابتدائے کربلا جو ہے اس میں بہت لوگوں کا کردار ہے، لیکن حضرت موسیوی کو امام نے اپنا نمائندہ بنا کے کوفہ میں رہا. فرحات کی تاریکی میں مسلم کوفہ کی گلیوں میں ایک خاتون دے کر کے باہر کھڑے، باہر نے بھی نہیں کہا، دیکھا کہ کون ہوئے؟ کہا آپ کو نہیں پتا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ کہا کہ گھر جائیے. کہا میرا گھر نہیں ہے. بعد وقت میں ہے کہ پانی مانگا، پیاس پانی دیا، پھر آگے دیکھا، پھر کھڑے ہوئے. کہا گئے نہیں ہم؟ کہا کہاں جاؤ؟ غریب الوطن ہوں. کہا کہاں سے؟ کہا مدینہ سے. مدینہ کا نام سننا تھا؟ محبت کرنے والی خاتون تھی. کہا مدینہ پہ کہاں سے ہوئی؟ کہا کوچہ بنی ہاشم سے. بس اب تو سننا تھا. تو فوراً کہا آئیے، گھر لے گئی. حضرت مسلم نے رات عبادت میں گزاری. حضرت مسلم جانتے تھے کہ یہ عبادت میری خدا سے ملاقات کی عبادت.
بہت بڑا مقام ہے حضرت مسلم کا، آسان نہیں ہے کوئی امام اسی کو اپنا نمائندہ بنائے، یہ آسان بات نہیں ہے. شخص کیسا شخص ہو. یہی تو وجہ تھی کہ روز عاشورہ جب سب لٹ گیا، امام اپنی تلوار کے سہارے پر جھکے تو امام نے سب سے پہلے مسلم کو پکارا ہے. اینا مسلم، کہاں ہو مسلم؟ آ جاؤ، اہل عزا کے دن ہے، آہو بقا کے دن ہے، گریا کا دن. ہمیں نہیں پتا، آپ روایت پڑھے امام رضا علیہ السلام سے، جیسے ہی محرم کا چاند آتا تھا امام کے گردن میں کالی شال ہوتی تھی. امام مسکراتے نہیں تھے. محرم، اور ایک ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے محرم میں، فرش عزا میں کبھی یہاں کبھی وہاں. کوئی چھوٹی بڑی مجلس نہیں ہوتی، ہاں خلوص دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو بچوں نے کہا کہ مجلس بھی، انہوں نے بچے پڑھ دی، بچوں نے پھر اپنی بیچاروں نے چائے وائے بنائی. انہوں نے کہا جلدی جلدی میں چائے نہیں پی رہے چلے. رات کو خواب میں دیکھا، کس کو؟ بیوی کو دیکھا. بیوی نے کہا ہم تو آپ سے راضی نہیں ہیں. کہا سید میں آپ کے بیٹے کا نوکر، میں ذاکر. کہا آپ کی وجہ سے راضی نہیں ہے. کہا بیوی، کہا تم نے بچوں کی چائے نہیں پی؟ ہم نے چائے بنانی تھی، وہ ہمیں نہیں پتا. زیادہ محترم حضرت مسلم روزے صبح جب ہوئی لڑنا شروع کیا، انہوں نے دھوکے سے حضرت مسلم کو گرفتار کر کے یہ حضرت مسلم سے پوچھا کہ آپ نے وصیت کر دے. وہ بھی حضرت مسلم میں چند چیزیں تھیں، کچھ لین دین تھا، وہ کیا، اور ایک اور وصیت کی. کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو میرا پیغام دے دیں. کہا کوفہ والے وفادار نہیں ہیں. یہ کہا اور حضرت مسلم کو لے کے جائے. پہنچے، پانی کی تشنگی کا احساس ہوا، پانی لایا، خون کے قطرے پانی میں گرے. دوسرا برتن دیا، پھر خون گرا. تیسرا دیا، خون گرا. حضرت مسلم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ حضرت مسلم جانتے تھے کہ میرے سردار کو بھی پیاسا شہید ہونا ہے. سر کو تن سے جدا کیا، بدن کو دارالعمارہ کی عمارت سے نیچے جو ہے وہ یہ عشق کی داستان شروع ہو گئی. کوفہ سے شروع ہو گئے. میں بہرحال بہت ضعیف اور اپنے کمزوری کی وجہ سے ظالم محترم شاید بیان نہیں کر پاؤں. محرم کو محسوس کرے، مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں اور پھر دن میں آپ کے اندر حزن کی کیفیت نہ ہو تو شاید ہم اپنی ذمہ داری تو ادا کر دیں لیکن امام حسین کے کاروان میں شامل نہیں ہو پائیں. کوشش کرے ماحول غم کا رہے، کوشش کرے، گفتگو ایسی رہے امام راضی رہے. اٹھے بیٹھے کوشش تو کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں. اب حضرت مسلم کی یہ خبر امام حسین تک پہنچی. جو قاصد خبر لے کر آئے انہوں نے امام کو دیکھا، کہا میں آپ کو اکیلے ملنا ہے. امام نے کہا نہیں، کیا بات ہے بتا دو. امام جانتے تھے البتہ اپنے علم سے، لیکن جب قاصد آئے تو امام نے پوچھا کوفہ کی کیا خبر ہے، مسلم کی کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کوفہ سے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت مسلم کے بدن کو رسیوں سے باندھ کر
کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، حضرت مسلم کا وہ بدن کہ جب یہ لٹا ہوا کارواں آیا تو یہ بدن دروازے پہ لٹکا ہوا تھا۔ استقبال حضرت مسلم نے کیا۔ امام کو جب یہ خبر ملی، امام نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بس آخری مراحل۔ بچی سمجھ گئی، کہا مامی جان بابا خیریت سے ہیں؟ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ جب یہ سب ہو رہا تھا نا تو ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی یہ دیکھ رہی ہے۔ اب اس کے ذہن میں کیا ہے کہ جب کسی کا باپ چلا جاتا ہے تو سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، لیکن اس بچی کو نہیں پتا تھا کہ روز عاشورہ قانون بدل جائے گا۔ اسی بچی سے توسل کرے تعالیٰ محترم، ابتدائے عزا اسی بچی کی بارگاہ میں آئے اور اسی بچی کو وسیلہ قرار دے کہ ہمیں اپنے بابا کی عزا میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ اس بچی نے بہت ظلم برداشت کیے ہیں، یہ بچی خاموش سفر کرتی رہی ہے اور آج بھی خاموش ہے شام کے زندان میں۔ بی بی کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا سیدہ آپ کی سید دادی ہے، جو آپ کی دادی کے ساتھ ہوا وہی آپ کے ساتھ ہوا، وہاں دروازہ جلا یہاں خیمے جلے، باقی شاید میں بیان نہ کر پاؤں، یہاں تماچے لگے، وہ بھی دربار میں کہیں ہے، یہ بھی دربار میں کہیں ہے۔ ہاں آزاداران محترم، اسی بچی سے توسل کرے، اے چھوٹی شہزادی ہم پر کرم کیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے بابا کی زیارت کر سکیں، ہم اربعین پہ زیارت پہ جا سکیں۔ یہ بچی آج بھی شوق کے زندان میں ہے، سب واپس گئے، یہ بچی واپس نہیں گئی، اور آج بھی یہ کہتی ہوتی ہے میرے بابا کے زائر ہو کربلا جانا تو میرے بابا کو میرا سلام ضرور دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ فلسطین اور غزہ کے جو مظلوم ہیں پروردگار ان کی حمایت فرما، پروردگار امت مسلمہ کو وحدت کے ساتھ ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما، پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ، صلوات محمد